بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار کے بعد دوسرے کی بھی تنزلی بھارتی عسکری قیادت تاش کے پتوں کی طرح دوستوں بکھر رہی ہے۔ مودی سرکار کو اعلیٰ فوجی قیادت سے واضح انکار مل چکا ہے۔ اس بار نائب فضائی سربراہ ایئر مارشل ایس پی دھارکر نے انکار کیا ہے۔ شمالی کمان کے آرمی کمانڈر کو پہلے ہی تبدیل کیا جا چکا ہے۔ ایئر مارشل ایس پی دھارکر کو 7 ماہ بعد ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایئر مارشل ایس پی دھارکر، جو گزشتہ رات رافیل طیاروں کی جارحانہ پروازوں کے نگران تھے، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی فضائیہ نے رافیل طیاروں کو فوری اور مؤثر طور پر روک لیا تھا۔ بھارتی رافیل طیارے پاکستانی جدید ریڈارز کے سامنے بے بس نظر آئے اور راستہ بھول کے لائن آف کنٹرول کو جارحانہ طور پر کھوجنے کا ٹاسک لیے رافیل کو پاکستانی ریڈارز نے جیم کر دیا۔ ایئر مارشل تیواری کو نیا نائب فضائی سربراہ مقرر کیا گیا ہے تاکہ بھارتی فضائیہ میں ہم آہنگی قائم رکھی جا سکے۔ یاد رہے دوستو کہ نائب فضائی سربراہ کی برطرفی نے بھارتی فضائیہ میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد یہ دوسری بڑی ان کی عسکری تبدیلی ہے۔ اعلیٰ فوجی قیادت میں تیز رفتار تبدیلیاں بی جے پی کی ایجنڈے اور افواج کی پیشہ ورانہ خود مختاری کے درمیان بد اعتمادی کا ثبوت ہے۔ دفاعی ماہرین آئندہ دنوں میں مزید عسکری استعفوں اور تبدیلیوں کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ دفاعی ماہرین انڈیا کے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کا بڑھتا ہوا اشتعال انگیز رویہ انتہائی مایوس کن اور تشویشناک ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت کے اشتعال انگیزی تخریب کاری کے خلاف جاری کوششوں سے توجہ ہٹانے کا کام کر رہی ہے۔ پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حقائق سامنے لانے کے لیے شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے مطالبے کا ہم احاطہ کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ایسے اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرے۔ دوستو، وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بیان منتوں والا بیان، گڑ گڑانے والا بیان سمجھ سے بالاتر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بھارت کے سامنے کیوں گڑ گڑا رہے ہیں۔ اگر آپ نے کیا ہے تو کھلے عام اس کو بتائیں کہ ہم نے کیا ہے، اگر نہیں کیا تو پھر ڈرنے کی کیا بات۔ دوستو، آج عمران خان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ایک رعب دار وزیر اعظم لگتا تھا، اس کا ایک دبدبہ تھا اور بھارت کی جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے بول بھی پڑے۔ اس کے جوابات، اس کے بیانات اتنے نپے تلے ہوتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ ملک کسی سیکیور بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اور مجھے عمران خان کی سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں فوج کے ساتھ پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی۔ ترکی کا صدر رجب طیب اردوان اپنی فوج کے ساتھ ایک پیج پہ کھڑے ہو کے پوری دنیا کو ناچ نچا رہا ہے اور پچھلے 25 سالوں سے ترکی پر حکومت کر رہا ہے۔ پاک فوج کی جنگی تیاریاں عروج پر ہیں۔ پاک فوج کے مختلف علاقوں میں جنگی مشقیں جاری ہیں۔ پاک فوج کی جنگی مشقوں میں دوستوں چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں سمیت ٹینکوں، توپ خانہ اور انفینٹری نے حصہ لیا۔ یہ جنگی مشقیں سیالکوٹ، نارووال، ظفروال اور شکرگڑھ سمیت دیگر علاقوں میں کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک فوج ہمہ وقت چوکس اور فرد شناسی کے جذبے سے ہر وقت سرشار ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ صہیونی رجیم اسرائیل کا ارادہ ہے کہ وہ فلسطین اور لبنان میں پیدا کردہ بحران کو شام تک پھیلا دے۔ شام میں خانہ جنگی کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے حالیہ اقدامات کو ناقابل قبول اشتعال انگیز ہم قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے شام کی خود مختاری کے احترام پر زور دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ شام کو عدم استحکام اور بدامنی کی کھائی میں پھینکنے کی کوششوں کو ترکیہ آہنی ہاتھوں سے نپٹے گا۔
صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے ترکیہ کو دمشق کو کمزور کرنے کی کوششوں کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھے گا۔ صدر رجب طیب اردوان کا یہ بیان دوستو اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ روز سے جولانی رجیم اور دمشق کے مقامی داخلی گروہوں کے درمیان شدید تصادم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور اس لڑائی میں اب تک دوستو 22 افراد مارے بھی جا چکے ہیں، جن میں سے 6 افراد دروزی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ باقی مرنے والے تمام افراد جولانی رجیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس تصادم میں شدت کے بعد صہیونی رجیم اسرائیل کوئلوں کی دلالی میں ہاتھ کالے کرنے کے مترادف شام پر حملہ آور ہو گئی۔ اسرائیل نے شامی اقلیتی فرقے دروز کی حفاظت کے بہانے یہ قدم اٹھایا۔ پہلگام حملے میں مارے گئے افراد میں دوستو ریاست گجرات کے شلیش بھاٹی کلاٹھیا بھی شامل تھے۔ شلیش کی بیوہ نے بھارتی وزیر سی آر پاٹل کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ آپ کے پاس بہت سی VIP کاریں ہیں، لیکن وہاں تو نہ تو کوئی فوجی تھا اور نہ ہی کوئی میڈیکل ٹیم تھی۔ بھارتی صحافی اور کشمیر امور کی ماہر انورادھا نے بھی کہا کہ واقعہ دنیا کے سب سے زیادہ فوجی زون میں پیش آیا، اس لیے بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی مبینہ حملہ آوروں کے نام کیسے منظر عام پر آگے سیکیورٹی فورسز کو پہنچنے میں وقت لگا، لیکن چند ہی گھنٹوں میں حملہ آوروں کی تصاویر بھی سامنے آ گئیں۔ تحقیقات زیادہ قابل اعتبار نہیں لگ رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، کسی بھی صورت یہ سیکیورٹی میں بڑی کوتاہی تھی۔ بھارت میں 17 سال سے مقیم ایک 70 سالہ پاکستانی شہری عبدالوحید بھارتی پولیس کی تحویل میں دوستو دوران منتقلی دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب انہیں سری نگر سے جموں اینڈ کشمیر پولیس کے ذریعے وطن واپس بھجوانے کے لیے لایا جا رہا تھا۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ عبدالوحید کا ویزا زائل المیعاد ہو چکا تھا، جس کے باعث انہیں حراست میں لیا گیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عبدالوحید کی موت بھارتی رویے کا ایک اور افسوسناک ثبوت ہے، جہاں پاکستان کے خلاف بڑھتی ہوئی دشمنی میں انسانی اقدار کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت نے حالیہ پہلگام حملے کو جواز بنا کر نہ صرف پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے کا اعلان کیا تھا، بلکہ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے جیسے یک طرفہ اقدامات بھی اٹھائے ہیں۔ بھارت میں مقیم پاکستانی شہریوں کے خلاف کارروائیاں تیز ہو چکی ہیں۔ مختصر مدتی ویزے پر موجود تمام پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے، بصورت دیگر انہیں سخت قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اقدامات بظاہر تخریب کاری کے خلاف ہیں، مگر اصل نشانہ پاکستان اور اس کے شہری بنائے جا رہے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ میں ایک درخواست گزار نے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں پہلگام حملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی دوستو درخواست کی تھی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ پہلگام حملے کی جوڈیشل انکوائری ہونا بے حد ضروری ہے۔ درخواست گزار کا مزید کہنا تھا کہ یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ آیا یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا یا ناقص سیکیورٹی اتنے بڑے واقعہ کا باعث بن گئی۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت کے چوٹی کے ماہرین اور تجزیہ کار بھی پہلگام واقعہ کو ناقص سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دے رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ لایا گیا تھا تاکہ جوڈیشل کمیشن کا قیام میں لا کر شفاف تحقیقات کی جائے اور حقائق عوام کے سامنے لائی جا سکے۔ تاہم مودی سرکار کے زیر اثر سپریم کورٹ نے بغیر کسی آئینی دلیل اور قانونی حوالے کے پہلگام حملے پر جوڈیشل انکوائری اور کمیشن کے قیام کی درخواست کو ہی مسترد کر دیا۔ 2 ججز پر مشتمل بینچ نے فیصلے میں کہا کہ ایسی درخواستیں نہ دیں، خدا کے لیے نہ دیں جس سے ہماری فورسز کے حوصلے پست ہو جائیں۔ اس حساس موقع پر ایسی درخواستیں دینا درست نہیں ہے۔ ججز نے اپنے عوام کو مشورہ دیا کہ ایسی عرضیاں یا درخواستیں نہ دائر کی جائیں جو سیکیورٹی فورسز یا قومی یکجہتی کے جذبے کو نقصان پہنچا دیں۔ دوستو یہ کیسی فورسز ہیں جو ایک عرضی یا درخواست ہی جس کے حوصلے پست ہو جائیں، اور پاکستان کے پاس جو F-16 ہے یا تھنڈر طیارے ہیں
اگر وہ سامنے آ گئے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا، خود آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو خود ہی ایک درخواست یا ایک عرضی سے ڈھیر ہو جائے، وہ ایک پاکستان کا مقابلہ کیا کریں گے؟ اور ان کے بدبودار میڈیا کی بڑکیں دیکھ لیں کہ جیسے یہ امریکن ہو اور ہم کوئی ایتھوپیا کا ملک۔ بہرحال سپریم کورٹ کے ججز نے حکم دیا کہ خدا کے لیے اپنی درخواستیں واپس لے لیں۔ اٹارنی جنرل نے درخواست کی کہ ان درخواستوں کو ہائی کورٹ میں لے جانے کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ یہ حال ہے دوستو انڈیا کا۔ اور یاد رکھیں دوستو کہ بھارتی سپریم کورٹ کے اس متنازع فیصلے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بوکھلاہٹ کی شکار مودی سرکار حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ خطے میں دوستو بھارت کی طرف سے کشیدگی جاری ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے بھارت کے ساتھ ایک بڑا دفاعی معاہدہ کیا ہے، جس کی منظوری امریکی ادارے ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی نے دی ہے۔ معاہدے کی منظوری سے متعلق جاری کیے گئے اعلامیے میں کہنا ہے کہ $13 کروڑ کے معاہدے میں جدید نیول ویژن سافٹ ویئر اور تکنیکی تربیت شامل ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ دفاعی تعاون خطے میں کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔ اس معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ بھارت پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ نے بھی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے رابطہ کر کے خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت کے ماہرین نے بھی دوستو پہلگام حملے پر مودی سرکار کے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے گڑے گئے الزامات کو بے نقاب کیا ہے۔ مودی حکومت کے پہلگام حملے پر پاکستان پر عائد کیے گئے یہ الزامات دوستو اتنے بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہیں، خود بھارتی عوام اسے درست ماننے کو تیار نہیں ہے، سوائے ان کا بدبودار گودی میڈیا۔ عوام کے ساتھ ساتھ بھارت کا دانشور طبقہ بھی مودی سرکار کی باتوں پر کان دھرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ بھارتی صحافی اور کشمیر امور کی ماہر انورادھا نے جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پہلگام واقعہ دنیا کے سب سے بڑے فوجی زون میں پیش آیا ہے۔ یہ تصور کرنا بھی محال ہے کہ جس جگہ لاکھوں فوجی تعینات ہو وہاں کس طرح تخریب کاری کا کوئی واقعہ اتنے کھلے عام ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حملے کے محض چند گھنٹوں بعد ہی حملہ آوروں کے بلکہ چند منٹوں بعد ہی حملہ آوروں کے نام سامنے آ جانا اور پھر ان کے سکیچ بھی بن جانا، یہ سب عجیب سا لگتا ہے، یقین کریں عجیب سا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو سیکیورٹی امور کے ماہر بھارتی تجزیہ نگار امیتابھ مٹو نے بھی اعتراف کیا کہ پہلگام حملہ انٹیلیجنس ناکامی اور بہت بڑی کوتاہی تھی۔ جی ہاں، بہت بڑی۔ بھارتی فوج کے ون مہار ریجمنٹ کے نائب صوبیدار سریندر سنگھ نے اپنی ہی فوج کے خلاف دوستو احتجاج کیا ہے اور اپنے ہی یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر کو غدار قرار دے دیا ہے۔ نائب صوبیدار سریندر سنگھ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی فوج کشمیر کے بارڈر پر تخریب کاروں کی سہولت کاری کر رہی ہے۔ بھارتی فوج ڈیوٹی پر تعینات فوجیوں کو ہٹا کر خود در اندازی کرواتی ہے کہ یہ سب روزنامہ راشٹریہ اور ڈیفنس گزٹ میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ نائب صوبیدار سریندر سنگھ کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی سرپرستی میں ہتھیار اور گاڑیاں تخریب کاروں کو دی جاتی ہیں۔ وزیر دفاع اور حکام بالا کو شکایت درج کروائی تھی مگر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ نائب صوبیدار کا مزید کہنا تھا کہ اس انکشاف کے بعد مجھے بارڈر سے ہٹا کر جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دی گئیں۔ صوبیدار کا مزید کہنا تھا کہ میرے علاوہ دیگر 20 جوانوں کو بھی بارڈر پر ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا تاکہ تخریب کاروں کی سہولت کاری ہو۔ اس انکشاف کے بعد اپنی نااہلی چھپانے کے لیے مجھے پاگل قرار دیا گیا، زبردستی ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ میری میڈیکل رپورٹ کے مطابق میں مکمل طور پر فٹ ہوں۔ انٹرنیشنل دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ہوش ربا انکشافات کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے اس کو سیریس لینا چاہیے کہ پہلگام حملے کا ڈرامہ بھارت نے خود رچایا۔ عالمی برادری کو ریاستی سرپرستی میں بھارتی تخریب کاری کا سخت نوٹس لینا ہوگا۔
پاکستان میں تخریب کاری کرنے والے خوارج کی سرپرستی بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ دوستو، آڈیو کلپ میں بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کا تخریب کاری کے لیے کردار ثابت ہو گیا۔ بھارت ہمیشہ سے ہی خوارج کا ایک بڑا سرپرست رہا ہے جو انہیں رہنمائی، مالی اور مادی مدد فراہم کرتا ہے تاکہ وہ پاکستان میں اپنے ایجنڈوں کے ذریعے بدامنی اور پرتشدد کارروائیاں کر سکیں۔ پاکستان نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملک میں تخریب کاری میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد ایک بار پھر پیش کر دیے ہیں۔ اس آڈیو کلپ میں افغانستان میں موجود ایک خارجی عرف انس شمالی وزیرستان میں موجود اپنے دوسرے تخریب کار ساتھی عرف ابو ذر کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک بھارتی را ایجنٹ کے کہنے پر خوارج نے پہلے سے اعلان شدہ تخریب کار گروہ کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مذکورہ گروہ تحریک طالبان غزوہ ہند کہلایا جاتا تھا، مگر اس کا نام بھارت مخالف ہونے کے باعث را ایجنٹس نے اسے بدلنے کا کہا ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ مارچ 2025 میں انقلاب اسلامی پاکستان سزائے غزوہ ہند کے نام سے ایک نیا گروہ سامنے آیا جسے اپریل 2025 میں بھارتی را کے ہینڈل کی ہدایت پر اتحاد المجاہدین پاکستان کا نام دے دیا گیا۔ اس آڈیو کلپ میں خوارج سنائپر ہتھیاروں اور دیگر ساز و سامان کی دستیابی پر بھی بات کرتے ہیں تاکہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا سکے۔ دوستو، اگر آپ بھی یہ کلپ سننا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پر کہیں بھی جا کر آپ اس کو سن سکتے ہیں، کیونکہ چینلز پر اس کو سنوانا پابندی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ ثبوت واضح طور پر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ را کو خارجی تخریب کار گروہوں پر بڑا اثر و رسوخ حاصل ہے۔ ان گروہوں کو افغانستان کے ذریعے پاکستان میں بدامنی اور تخریب کاری پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مالی فوائد حاصل کیے جائیں، جبکہ مذہب کا استعمال صرف دھوکہ دینے کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ را نہ صرف خوارج کو مالی اور مادی امداد فراہم کرتی ہے بلکہ عملی طور پر ان کی رہنمائی بھی کرتی ہے اور ان کے کردار اور اہداف بھی خود متعین کرتی ہے، جو کہ اس آڈیو کلپ سے پتہ چل رہا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔